نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات. محترم حضرات، حقوق کا بیان جو تقریباً 6 مہینے چلا ہے، الحمدللہ وہ گزشتہ مجلس میں مکمل ہو گیا. اور یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا تھا اور آخر میں پھر اس کو عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ نے جو واجب فرمائے اور لازم فرمائے ہیں، اپنے حقوق اور رشتہ داروں کے اور دوسروں کے حقوق لازم فرمائے ہیں. ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے یا ان کو ادا نہ کرنے والے یا ان حقوق کو تلف کر دینے والے اور برباد کر دینے والے، اس کی نحوست دنیا میں بھی ان پر واقع ہوتی ہے اور آخرت میں جو باس پرس ہوگی وہ الگ ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں تو اس کی برکت اس دنیا کی زندگی میں بھی آتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. ایک حدیث شریف اس موضوع پر یاد آ گئی. اس سے یہ معلوم ہوگا کہ حقوق ادا کرنے والوں پر کون سی برکتیں نازل ہوتی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یبسط فی رزقہ وینسع فی اثرہ فلیصل رحمہ. اس حدیث کے اندر 2 برکتیں بیان فرمائیں. فرمایا کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے اور خوش ہونا چاہتا ہے اس بات سے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، اس کے رزق کے اندر اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. ایک بات تو یہ وَيُنْسَعَ فِي أَثَرِ، اور اس کی عمر میں برکت ہو، یعنی اس کی نیک نامی اس کی موت کے بعد بھی باقی رہے. اس لیے کہ یہی بہت بڑی برکت ہوتی کہ مرنے کے بعد لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کریں اور اچھے لقب سے اس کو یاد رکھیں. تو یہ 2 چیزیں حاصل ہوں گی اس وقت کہ فلیصل رحمہ، کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا رہے. یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائیں گی. اس حدیث کے اندر تو رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو تمام حقوق جو اب تک بیان ہوئے ان کو ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہی برکتیں عطا فرمائیں گے. پہلی برکت تو یہی ہوگی کہ رزق کے اندر وسعت ہوگی، فراخی ہوگی، کشادگی ہوگی. برکت ہوگی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا اور اپنی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرما دے گا. جب دل چاہے آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. نہ کسی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آئے گی. زبردستی کوئی لے لے تو اور بات ہے، وہ اس کے اندر داخل ہے، کیونکہ آج کل کو قرض زبردستی لیتے ہیں. زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ حاجت نہیں، ضرورت نہیں، پھر بھی قرض لے رہے ہیں.
تو قرض کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، اور اسی طریقے سے اس کے رزق کے اندر وہ برکت ہوگی کہ جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا اور لوگ اس کے اوپر رشک کریں گے، اور یہ کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، اس کی عمر میں برکت ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہماری عمر میں برکت پیدا ہو؟ تو اس کے لیے آپ نے یہ نسخہ بتا دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اور دوسرے اصحاب حقوق کے حقوق ادا کرے۔ اس کا اثر دنیا میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں عطا فرما دیں گے۔ رزق کی کشادگی تو آج کل ہر ایک کا مقصود و مطلوب ہے، اور یہ بھی معلوم ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ رزق وہی ملتا ہے جو اللہ نے مقدر فرما دیا ہے۔ لاکھ ہاتھ پاؤں ماریں، جتن کریں، تدبیریں کریں، کوشش کریں، محنت کریں، جتنا مقدر میں ہے اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اگر رزق، روزی اور مال و دولت اپنے اختیار سے اور اپنی محنت سے حاصل ہوتا تو آج دنیا میں ایک بھی غریب نظر نہ آتا، حالانکہ غریبوں کی کثرت ہے، غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور غریب آدمی محنت بھی بہت کرتا ہے اپنی ناداری کی وجہ سے رزق حاصل کرنے میں، لیکن ملتا اس کو وہی ہے جو اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رزق کا حاصل کرنا بندے کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر فرما دیا ہے، اور وہی رب، وہی اللہ کہ جس نے رزق مقدر فرمایا ہے، وہی یہ فرما رہا ہے، اس کا رسول یہ فرما رہا ہے کہ رزق کے اندر اگر کشادگی چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، تو یہ کام کرو کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کر دو۔ جتنے بھی اہل حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کر دو، کوئی حق دنیا سے لے کر نہ جاؤ۔ رزق میں برکت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کثرت سے ملے، اسی طریقے سے عمر میں برکت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 150-200 سال کی عمر ہو جائے۔ برکت کا مفہوم جو قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کم چیز میں، تھوڑی سی چیز میں کام بہت زیادہ نکل آئے، اور وہ کام ایسے ہوں کہ جو بندے کی آخرت کے کام آ جائے۔ ہے تو تھوڑی سی مہلت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، یا تھوڑا سا رزق ہے، کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں، کام اس سے بہت زیادہ نکل آئے۔ پھر یہ کام بھی ایسے ہوں کہ بندے کو آخرت میں اس کا نفع بھی حاصل ہو جائے۔ یہی ہے مال کے اندر اور رزق کے اندر برکت کا مطلب۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ورنہ آپ دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے کہ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لاکھوں رکھنے کے باوجود بھی ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے حقوق مار کر اپنی تجوری بھرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ برکت نہیں ہے۔ کسی چیز کی زیادتی برکت نہیں ہوتی، بلکہ برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے کام میں آ جائے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ ہے رزق کی برکت کا مطلب۔ ایک شخص مال خرچ کرتا ہے، مثلا 1000 روپے خرچ کرتا ہے، تب بھی وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے گا کہ جو مال حلال رکھنے والا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا 100 روپے میں حاصل کر لے گا۔ اسی طریقے سے عمر کے اندر بھی برکت ہوتی ہے۔ عمر کی برکت کا یہ مطلب نہیں کہ 150-200 سال کی عمر ہو جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کم ہے لیکن کام بہت زیادہ کر گیا۔
ایسے کام کر گیا کہ جس سے امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اس کا دین بھی درست ہو رہا ہے، آخرت بھی اس کی درست ہو رہی، ایسے کام کر جائے، یہ ہے عمر کی برکت۔ ورنہ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ 100 سال کے بعد آدمی بیکار ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا بیکار ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، دوسروں پر بوجھ بن کر پڑ جاتا ہے۔ یہ برکت نہیں ہے عمر کی۔ عمر کی برکت یہ ہے کہ چلتے ہاتھ پاؤں کام کرتا رہے اور ایسے کام کرے اس تھوڑی سی عمر کے اندر کہ جس کا فائدہ مخلوق کو بے پناہ ہو اور لوگ اس کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ والوں کے شان ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ دیکھنے والے حیرت کرتے ہیں۔ وہ برکت ان کی یہی ہے کہ وہ ہر وقت لوگوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، دین پھیلاتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، جس کا نفع بہت ہوتا ہے، دور تک پہنچتا ہے، اور یہ تمام کام ان کے لیے آخرت میں سرمایہ بن جاتے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کا طریقہ آپ نے فرما دیا کہ بھئی تم ایک کام کر لو، یہ دونوں مقاصد حاصل ہو جائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اہل حقوق کے حقوق ادا کر دو۔ اگر کسی کا قرض لے رکھا ہے تو اس کا قرض ادا کر دو، اگر کسی کی امانت تمہارے پاس ہے تو اس کی امانت صحیح طریقے سے پہنچا دو، اگر کسی کا کوئی حق تمہارے اوپر ہے تو اس کو جلد سے جلد ادا کر دو۔ جب یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں چیزیں عطا فرما دیں گے، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی۔ یہ تو پچھلے موضوع سے متعلق آخری بات میں نے اور عرض کر دی۔ آج ایک دوسری آیت سے متعلق ایک اور آیت ہے سورہ احزاب کی، اس کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ بھی سلسلہ ذرا طویل ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا اسلوب اور انداز یہ ہے کہ وہ براہ راست عورتوں کو خطاب نہیں کرتا، بلکہ براہ راست خطاب کرتا ہے مردوں کو۔ کہیں بہت ہی شدید ضرورت پیش آ جائے تو پھر عورتوں کو بھی خطاب کر لیتا ہے۔ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آپ کو جگہ جگہ ملے گا، یا ایتھا اللاتی آمنا نہیں ملے گا، یعنی اے وہ عورتوں جو ایمان لائیں، یہ نہیں ملے گا۔ جتنے بھی احکام اسلام کے ہیں ان میں براہ راست مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور انہی کے ضمن میں عورتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ گویا قرآن کریم کا مقصود تو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں اس پر عمل کریں، لیکن ایک خاص نکتے اور خاص مصلحت کی وجہ سے وہ عورتوں کو خطاب نہیں کرتا۔ وہ نکتہ اور مصلحت یہ ہے جو بزرگوں نے لکھی ہے اور مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالی عورت کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، پردہ پوشی کے لیے ان کو خطاب نہیں کرتا۔ وہ پردہ پوشی کے جو مقصود ہے قرآن کریم کا، چنانچہ اسی سورہ احزاب کے اندر ایک رکوع آخر میں آتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے نبی، قل لازواجک، اپنی ازواج سے اور اپنی بیویوں سے فرما دیجیے،
وَبَنَاتِكَ اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجیے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور دوسری مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے۔ قرآن نے خود خطاب نہیں کیا، بلکہ قرآن کریم نے حضور کو خطاب کیا، اور آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچوایا عورتوں کو، اپنی حضور کی ازواج کو، حضور کی بنات کو، اور دوسرے تمام مسلمان عورتوں کو یہ پیغام پہنچایا جو آگے آ رہا ہے۔ حالانکہ براہ راست خطاب کر سکتا تھا، ایسے موقع پر بھی قرآن نے پردہ پوشی کا لحاظ رکھا ہے کہ براہ راست وہ خطاب نہیں کر رہا اور براہ راست وہ نہیں بلا رہا عورتوں، بلکہ کوئی واسطہ بیچ میں ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو یا ایمان والوں کا۔ تو قرآن کریم کے اندر حضرت خطاب براہ راست نہیں ہوا ہے عورتوں کو، اور یہی وجہ ہے کہ علاوہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی بھی عورت کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا۔ یہاں تک پردہ پوشی کا لحاظ رکھا ہے کہ ایک عورت کا نام بھی نہیں آیا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ کی صاحبزادیاں بھی ہیں، نام کسی کا نہیں ہے۔ صرف حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قرآن میں آیا کئی جگہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی باپ نہ تھا، اس لیے وہاں مجبوری تھی کہ براہ راست حضرت عیسیٰ کو منسوب کر دیں حضرت مریم کی طرف، اور انسانوں کے باپ ہیں اس لیے ان کو باپ کے ذریعے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام کی ازواج کا ذکر ہے قرآن کریم میں، انبیاء کرام کی بیویوں کا ذکر آیا ہے، نام نہیں آیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اور بیوی، وامرأۃ لوط اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، نام نہیں دیا، منسوب کر دیا ان کی طرف۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ کا نام نہیں لیا کہ اللہ اس کی مثال بیان کر رہا ہے تمہارے سامنے فرعون کی زوجہ کی، حالانکہ اس کا نام آسیہ تھا۔ آسیہ کا لفظ بہت مختصر ہے امرأۃ فرعون کے مقابلے میں، اس طویل لفظ کو اختیار کیا قرآن کریم نے اور آسیہ کا نام نہیں دیا۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ قرآن کریم عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، حتی الامکان پردے میں رکھنا چاہتا ہے، حتی الامکان، حتیٰ کہ خطابات میں بھی، گفتگو میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی۔ اور ہم ہیں کہ اس کے بالکل برخلاف، عورت کو ننگا کر دیا ہم نے، ایسا ننگا کر دیا کہ اس کی عزت گرا دی، اس کو ہم نے عورت کے مقام سے گرا کر ایک کاروباری چیز بنا دیا، اور اس کو ہم نے یہ کہنا چاہیے کہ وہ بکاؤ مال بنا دیا، جس کا جی چاہے خرید لے۔ عورت بکاؤ مال تو نہیں ہے، وہ تو بڑی شرافت اور بڑی عزت کی چیز ہے۔ قرآن کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے اس راستے سے کہ پردہ پوشی ہونا چاہیے حتی الامکان،
اور اس نے قرآن کریم نے جو انداز اختیار کیا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی جگہ بھی براہ راست خطاب نہیں کیا عورتوں کو، بلکہ کسی واسطے سے خطاب ہوا، اور کسی کا نام نہیں لیا حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ، بلکہ دوسرے الفاظ اختیار کیے۔